ثم السبیل یسارا، پھر اللہ فرماتا ہے میں نے تیرے لیے رستہ آسان کر دیا۔ رستہ کیسے آسان کیا؟ میں کرم نوازی پہ صدقے جاؤں اپنے رب کی، اس مالک نے تخلیق کے مرحلے آسان کیے۔ پھر بچہ دنیا پہ آتا ہے، اس کے لیے مرحلہ تخلیق، جنم کا، پیدائش کا مرحلہ آسان ہو جاتا ہے۔ دنیا پہ آتا ہے تو ماں کی چھاتی سے اللہ دودھ کی خوراک عطا کرتا ہے۔ بچہ سال کا ہوتا ہے تو بچہ چلنے لگتا ہے، بچہ 2 سال کا ہوتا ہے تو بچہ بولنے لگتا ہے، بچہ 5 سال کا ہوتا ہے تو بچہ یاد کرنے لگتا ہے چیزوں کو۔ بچہ اسکول میں داخل ہو گیا، کوئی مدرسے میں گیا، کوئی اسکول میں گیا، کوئی پڑھ لکھ کے مفتی بن گیا، کوئی پڑھ لکھ کے پروفیسر بن گیا، کوئی پی ایچ ڈی کر گیا، کوئی تخصص کر گیا، کوئی مفتی زمان بن گیا، کوئی وقت کا بہت بڑا فیسر بن گیا۔ اللہ فرماتا بندے تیرا کوئی کمال نہیں، اگر تیرا رب نہ چاہتا تو پیدا کیسے ہو سکتا؟ اگر تیرا رب نہ چاہتا تو بیٹھ کیسے سکتا؟ تو کھڑا کیسے ہو سکتا؟ تو چل کیسے سکتا؟ تو سیکھ کیسے سکتا؟ اور پھر اگر اللہ نہ چاہتا تو تیرے اندر طاقت کیسے آتی، جوانی کیسے آتی؟ اللہ فرماتا ہے تیرے مالک نے تجھے کہاں سے کہاں تک پہنچایا۔ اور رب کا معنی پتہ کیا کیا علماء نے؟ رب کا معنی یہ ہے کہ بیج سے درخت بنانے والی ذات کو رب کہتے ہیں، اور قطرے سے انسان بنانے والے کو کہتے ہیں رب۔ نقطہ عروج پہ پہنچانے والی ذات کو کیا کہتے ہیں؟ رب۔ رب فرماتا ہے ہم نے تیرے لیے راستہ آسان کر دیا۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے، جوانی چلی جاتی ہے، بندے کے لیے 8 لفظ بولے جاتے ہیں عربی لغت کے اندر، 8 لفظ میں وہ عرض کرتا ہوں۔ پیدا ہوتا بچے کو کہتے ہیں طفل، بچہ جب چلنے لگتا ہے اسے کہتے ہیں صبی، 10 سال کی عمر تک کے بچے کو کہتے ہیں صبی، پھر 10 سال کے بعد بالغ ہونے تک کے بچے کو کہتے ہیں غلام، بالغ ہونے سے لے کے 20 سال کی عمر تک کے نوجوان کو کہتے ہیں شاب، پھر 20 سے لے کے 30 سال کی عمر تک کو کہتے ہیں رجل، پھر 30 سال سے لے کے 40 سال تک والے کو کہتے ہیں کہول، 40 سال سے لے کے 60 سال تک کی عمر والے کو کہتے ہیں شیخ، اور 60 سال سے اوپر جتنی بھی عمر ہو جائے اسے کہتے ہیں شیخ فانی۔ 8 لفظ میں نے گنوائے، نمبر 1 طفل، نمبر 2 صبی، نمبر 3 غلام، نمبر 4 شاب، نمبر 5 رجل، نمبر 6 کہول، نمبر 7 شیخ، اور نمبر 8 شیخ فانی۔ جوانی چلی گئی، بڑا بچپن چلا گیا، لڑکپن چلا گیا، پھر جب بابا جی کی عمر ہوگی نا 85 سال، بہو کہتے ابا جی مسیطے جاؤ نا ذرا، گھر ہی کھنگار سٹ دے پھر دے ہو۔ بابا جی مسیطے ہوندے لاٹھی ٹیک دے کدی اوتھے ڈگ کدی اوتھے ڈگ کدی اوتھے ڈگ، مسیطے ہوندے تو مولوی صاحب آندے نے بابا جی اتنے کلین گندا کردے رہندے ہو، کھنگ کھنگ کے گھر رویا کرو۔ گھر بہو قبول نہیں کردی، مسیطے مولوی قبول نہیں کردا۔ بابا ٹھیڈے کھاندا پھردا کدی اوتھے ڈگ کدی اوتھے ڈگ، کدی نالی چ ڈگدا ہے، پھر آندا یا اللہ موت ہی دے دے، ربا موت ہی دے دے۔ اللہ فرماتا اگر تجھے موت بھی نہ آتی تو تیرا کیا بنتا؟ اگر تجھے موت بھی نہ آتی تو تیرا کیا بنتا؟ پڑھ قرآن، قرآن کیا کہتا ہے؟ ثم اماتہ فاکبرہ، پھر تیرے رب کو تیرے پہ ترس آیا، اس نے تجھے موت کا جام پلایا، موت کا جام پلایا، مر گئے۔ مرنے کے بعد اگر قبر بھی نہ ہوتی، لاش کو چوک میں رکھ دیا جاتا، کوچے میں ڈال دیا جاتا، پچھواڑ میں پھینک دیا جاتا، تو مرنے والے تو مار ہی گئے ہیں لیکن ان کی بدبو سے ہم مر جاتے، ہماری رگیں پھٹ جاتی بدبو سے۔ اس کا کرم دیکھیں، اس نے موت کا جام بھی پلایا اور قبر کا پردہ بھی عطا فرمایا۔ ورنہ آپ دیکھیں ہندوستان میں ہندو اپنے مردوں کو جلاتے ہیں، امیر غریب سارے جلائے جاتے ہیں، ادھر مردے جلائے گئے۔ ایران کی تاریخ میں آتا ہے کہ ایرانی تاریخ کے اندر ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ مرنے والا پلید ہے، پانی پوتر ہے، مٹی پوتر ہے، آگ بھی پوتر ہے، وہ نہ مٹی میں دفن کرتے مردے کو، نہ آگ میں جلاتے، نہ پانی میں بہاتے۔ یہ تو پلید ہے، یہ باقی چیزوں کو پلید کرے گا۔ وہ کیا کرتے کہ میت اٹھاتے، اس کو جا کے جنگل کے اندر درختوں کے ساتھ باندھ دیتے، اس کو چیلیں اور کوے کھا جاتے، جنگلی جانور توڑ توڑ کے بوٹیاں کھا جاتے۔
یہ حالت تھی ایران کے اندر. اور امریکہ چلے جائیں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہاں پہ کیا ہے کہ مشین آئی ہوئی ہے جدید. ان کے پاس اتنا وقت نہیں کہ اپنی میت کو غسل دیں، کفن پہنائیں، جنازہ کروائیں، قبر بنائیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ مشین میں مردہ داخل کرتے ہیں، مشین مردے کو جلا کے راکھ میں تبدیل کر کے پیکٹ میں بند کر کے باہر نکال دیتی. میت کو نہ غسل نہ کفن. کسی کو آگ میں جلایا گیا، کسی کو مشین میں بھونا گیا، کسی کو جانوروں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا. مسلمان اپنے مقدر پہ ناز کر، اتنی تیری شان زندہ ہوتے ہوئے نہ رہی تھی جتنی مرنے کے بعد تیری شان بڑھ گئی. مسلمان جب مرا اس کو غسل دیا گیا، بڑے اہتمام کے ساتھ کپڑے اتارے گئے. لوگ تو زندہ بندے کی عزت نہیں نہ کرتے، میرے آقا کا دین مردے کی عزت کا بھی خیال رکھتا ہے. حکم ہے کہ مردے کی شرمگاہ ننگی نہ ہونے پائے. کپڑا ڈالا جاتا ہے، اس کو غسل دیا گیا، چٹے رنگ میں موزد رنگ میں کفن دیا گیا، میت کی چارپائی پہ لٹایا گیا. پھر چارپائی کو 4 بندوں نے اٹھایا. ہر 10 قدم کے بعد کندھا دینے والا کیوں بدل رہا ہے؟ میت کو کندھا دینے کا طریقہ یہ ہے کہ میت کی دائیں جانب آئیں، سرانے کے نیچے بایاں کندھا رکھیں، 10 قدم چلیں. پھر 35 کی جانب آئیں، کندھا رکھیں بایاں 35 کے نیچے، پھر 10 قدم چلیں. پھر چارپائی کی بائیں جانب آئیں، کندھا دایاں رکھیں سرانے کے نیچے، 10 قدم چلیں. پھر آئیں پیچھے 35 کی جانب کندھا رکھیں، 10 قدم چلیں. اتنا اہتمام کیوں کروایا گیا؟ 2 طاقتور بندے بھی جنازہ قبرستان تک لے جا سکتے تھے. اتنے جو ہے بندے کیوں تبدیل کروائے گئے؟ اس لیے کروائے گئے کہ میت کا پروٹوکول ذرا بلند ہوتا رہے. یعنی کتنی شان ہے میت کی کہ جب تک یہ زندہ تھا امام کے پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھتا تھا. آج جنازہ ہے، مر گیا، میت والی چارپائی پہ پڑا ہے. آج جنازہ پڑھانے والا کعبے کا امام ہی کیوں نہیں، وقت کا ولی اللہ ہی کیوں نہیں، محدث اعظم ہی کیوں نہیں، شیخ القرآن ہی کیوں نہیں؟ آج جنازہ پڑھانے والا پیچھے کھڑا ہے اور مرنے والا آگے پڑا ہے. یہ مرنے کے بعد پروٹوکول اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. اتنا پروٹوکول زندگی میں نہ ملا جتنا پروٹوکول مرنے کے بعد مل گیا.